أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين قرآن پاک چاہیے قرآن پاک زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہر عاشق کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اس کی اپنی محبت ہوتی ہے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے انداز میں محبت کا نذرانہ پیش کرتا ہے اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں اور آپ سے جب آپ کی خواہش پوچھی گئی آپ نے خود فرمایا ہے کہ خاص کر یہ جو کلام ہے فرمایا میں نے اس لیے لکھا ہے صرف اس لیے نہیں لکھا کہ زمانے والے پڑھیں اور جو ہے ان کو تو سرور ہوگا ہی ہوگا فرماتے ہیں میری جو خواہش ہے جو میں نے یہ لکھا ہے صرف اس وجہ سے لکھا کہ محشر کا دن ہوگا سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں انبیاء حاضر ہوں گے ان کی امتیں حاضر ہوں گی فرمایا کہ ہر نبی اور ہر کوئی اپنے انداز میں مصطفیٰ کریم کی ثنا خوانی کر رہا ہوگا اور اس وقت اگر میرے محبوب کی مجھ گناہگار پر نظر پڑ جائے اور میرے حضور فرمائے احمد رضا جو دنیا میں لوگوں کو کلام سنایا کرتا تھا ذرا ان کو بتا کہ اپنی زبان سے کہ ہماری شان کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر میں کوئی اور کلام نہیں پڑھوں گا اس وقت میں یہی کلام پڑھوں گا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یعنی کہ ان الفاظ کے اندر سارے جہان کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آقا جو کچھ بنایا گیا جو کچھ بنا جو کچھ تھا یا ہوا یا ہو رہا ہے صرف اور صرف آپ کی عزت کی خاطر ہی تو ہو رہا ہے فرماتے لوا کے تلے ثنا میں کھلے اگر اس وقت حضور کے جھنڈے کے نیچے موقع مل جائے مجھے کہ میں مصطفیٰ کریم کی شان سناؤں فرماتے لوا کے تلے ثنا میں کھلے جھنڈے کے نیچے اگر زبان کھلے ثنا میں کسی کی تعریف میں تو احمد رضا کی زبان مصطفیٰ کی شان میں کھلے حضور کی شان میں کھلے
تو ہر عاشق کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے. فرماتے ہیں لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. پھر کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ وہ سے مراد وہ مدینے کے تاجدار ہیں. ہاں وہ سے مراد مدینے کے تاجدار ہیں. فرما رہے ہیں اگر حضور نہ ہوتے، حضور نہ تھے کچھ نہ تھا، حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. اگر ساری بہاریں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ساری عزتیں مل رہی ہیں، ساری نعمتیں مل رہی ہیں، در مصطفیٰ کی وجہ سے تو مل رہی ہیں، حضور کی وجہ سے مل رہی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آقا جان ہے جہان کی، گر جان ہے تو جہان ہے. اور آپ نے یہاں ایک بہت زبردست شعر کے اندر بہت زبردست جواب دیا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی ہو گئے ہیں، حضور کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جہاں جو چل رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے کے تاجدار جلوہ گر ہیں، حضور جلوہ گر ہیں. ورنہ ہماری شکلیں ہمارے پاس ہے کیا ایسا کیا ہے؟ اگر سب کچھ کرم ہو رہا ہے تو صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ذات جو آرام فرما ہے گنبد خضرا کے اندر. گنبد خضرا کی مکی کی رحمتیں تو ہیں، ان کی توجہ ہی تو ہے. تو آج کل ہماری بھی لوگ بات سن رہا ہے، ہم بھی جہان میں جو ہے بے شمار نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. یہ ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ بھی در مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جی توجہ ہے آپ کی. ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے جمعے والے دن، خاص کر آپ پوری توجہ سے بیٹھیں اور بات پر غور کریں کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے شان اولیاء. اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ یہ تو وہی جانے جس نے دی ہے نا. اب ہم لوگوں سے پوچھتے پھریں کہ بتاؤ جی، اب لوگ آپ کو ہر قسم کے ملیں گے. کوئی کہے گا جی کوئی شان وال نہیں ہے ان کی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جن کو تھوڑا بہت ملا ہے اور جو ادب والے ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو قرآن اور نبی کے فرمان سے پوچھ کر بتائیں گے کہ رب نے اپنے محبوبوں کو شانیں کیا عطا شانیں کیا دی ہیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا آج ہمارا جو ٹاپک جو موضوع ہے وہ اس مختصر وقت میں ہم یہ بات واضح کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم پیغام پہنچا دیں اور یہ بات واضح ہو جائے، حضور کے غلاموں کے دل پہ نقش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوبوں کو شانیں دی ہیں یہ باتیں اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ رب نے قرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ذکر کیا ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے اور ولی ہوتا کون ہے، ولی کی نشانیاں کیا ہیں، ولی بنتا کب ہے، ولی کہتے کسے ہیں. توجہ ہے آپ کی. جی غور سے توجہ فرمائیں گے آپ انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. غوث اعظم کی شان اور ولی کہتے کسے ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں بھائی؟ کیونکہ دستور یہی ہے نا. دراصل ہمارے ہاں رواج بن گیا، ہم ہر چیز اسی سے لیتے ہیں جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے. ہم ہر چیز وہیں سے لیتے ہیں جہاں سے ملتی ہے اور جہاں لینے کا حق بھی بنتا ہے. لیکن ہم صرف اور صرف دین کو ایسے لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ ہم ہر کسی سے لے لیتے ہیں، جو بھی بتا دے بس کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس یہ دین ہم نے فلاں سے. ہم دین ایسا لاوارث نہیں ہے. دین بھی جہاں سے آپ دیگر چیزیں لیتے ہیں، جہاں آپ نے دیگر چیزوں کے لیے جگہوں کو مقید کر رکھا ہے. مثال کے طور پہ آپ موبائل لینے جائیں تو آپ پہلے تو مشورہ بھی اسی سے لیں گے جو موبائل کے بارے میں، ایک جرمنی مثال دنیاوی دے رہا ہوں، اسی سے لیں گے جو موبائل کے بارے میں جانتا ہے. آپ موٹر سائیکل لینے چلے جائیں تو آپ اسی کے پاس جائیں گے جو جانتا ہے. آپ فروٹ لینے جاتے ہیں تو اسی کی دکان پر جائیں گے جو فروٹ بیچتا ہے. آپ لکڑی والے کی دکان پہ چلے جائیں، کہیں مجھے 2 کلو فروٹ چاہیے، تو وہ اس کے پاس لکڑی تو موجود ہوتی ہے،
بھائی لکڑی تو موجود ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو وہ سمجھا دے گا اچھے انداز میں. وہ کہے گا اللہ کے بندو میرے پاس فروٹ والے دکان پہ جائے، آپ کو سبزی لینی ہو، آپ کو دودھ، مثلاً کہ جہاں جو چیز ملتی ہے آپ کو وہیں جانا ہوگا، اور ایسے بندے سے آپ کو مشورہ کرنا ہوگا اس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے. آپ مکان بناتے ہیں، آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، آپ ہاسپٹل نہیں چلے جاتے، آپ جو ہے کسی بینک میں نہیں چلے جاتے، آپ انجینئر کو ڈھونڈتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں میں نے پلاٹ تو لے لیا ہے، اب میں اس نقشے کا یہاں ایک خوبصورت سا مکان بنانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں کس طرح بناؤں، اس پہ کیا کیا آ سکتا ہے، کس انداز میں. پھر وہ آپ کو پورا نقشہ بنا کر دے دے گا کہ جب وہ آپ کا مکان بن جائے گا تو یوں لگے گا فلاں چیز یہاں ہوگی، فلاں چیز یہاں ہوگی، فلاں چیز. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن بدقسمتی سے ہر چیز ہم اسی بندے کے پاس لینے جاتے ہیں جہاں سے ملتی ہے. لیکن دین کو ہم نے اتنا لاوارث سمجھا ہے کہ جس سے مرضی لے لو، پھر اس کی تحقیق کوئی نہیں کہ اس نے بتایا صحیح بھی ہے یا نہیں، بس ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جی بس ہمیں دین مل گیا. دین انٹرنیٹ سے نہیں ملتا، معلومات ضرور ملتی ہے. دین ہمیشہ اہل علم سے ملے گا، علماء سے ملے گا. آپ کو اگر کوئی انجینئر یا کوئی کسی قسم کا فتنہ باز بندہ ایسا ملے جو دین کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہو، آپ بھی کہیں یار بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، سمجھ میں تو آ رہی ہے، ہرگز اس سے نہ لینا. دین اسی سے لینا جس نے دین پڑھا ہو، جس کو دین، جس نے کم از کم 20 سال 10 سال 15 سال پڑھا ہوا ہو، پھر اس کی ریسرچ ہو دین پر، تو پھر وہاں سے آپ کو دین اور عقیدہ ٹھیک ملے گا. تو آج ہم اسی متعلق یہ مختصر وقت میں گفتگو کریں گے. انشاءاللہ یہ پیغام کوشش کریں گے کہ واضح طور پر پہنچ جائے کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، اور ولی ہوتا کب ہے اور کون ولی ہوتا. توجہ ہے جی، بات کو آگے لے کے چلو. بھی ولیوں کی نشانیاں ہیں. مالک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب مالک کائنات نے الا لفظ فرمایا، اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ سادے لفظوں میں سمجھو کہ شک نہ کرنا، خبردار خبردار. پھر فرمایا انا، بے شک، مالک تیری تو کسی بات میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو نے یہ بات قرآن میں ارشاد فرما دی پہلے پارے کے شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. مالک پھر تجھے فرما رہا ہے خبردار، بے شک، شک نہ کرنا. بات کیا بتانا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے بات بڑی اہم ہے، بات بڑی اہم ہے. مالک کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں بتانا یہ چاہتا ہوں جن کی دوستی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، جنہوں نے سب کچھ اپنا اٹھا کے ہماری جو ہے ہمارے پاس رکھ دیا ہے، ہماری رضا کی خاطر قربان کر دیا ہے، دنیا کی ہر خواہش کو مار کر میرے یار کی عزت پہ کٹ گیا ہے. رب فرماتا ہے وہ ہمارے دوست ہیں اور ہم اعلان کر رہے ہیں جو سب کچھ ہم پہ قربان کر دیں، پھر نہ ان کو دنیا کا خوف رہتا ہے نہ آخرت میں کبھی گنو. ان کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں. مالک آگے، مالک یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوست ہے ایک دوسرے کا. کیا عام دوستوں کی بات فرما رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو دوست ہیں، دوست ہوتے ہوئے دھوکہ بھی دے جاتے ہیں، فراڈ بھی کر جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کھڑے کر جاتے ہیں. تو کیا ایسے دوستوں کی؟ رب فرماتا ہے میں دنیا دار کے دوست کی بات نہیں کر رہا، میں تو رب کے دوست کی بات کر رہا، میں تو اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں. پھر فرق ہوگا نا، ایک دنیا دار کا دوست ہے، ایک رب کا دوست ہے، تو اس کی شان میں بھی فرق ہوگا، اس کی عظمت میں بھی فرق ہوگا. مالک پھر علامت کیا ہے تیرے دوست کی؟ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلی نشانی اس کی یہی ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا. پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہوگا. دوسری نشانی الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان والا بھی ہوگا اور پرہیزگار بھی ہوگا.
پرہیزگار بھی متقی بھی ہوگا، یعنی اپنی ہر دنیا کی ہر خواہش کو ختم کر کے میری رضا پہ راضی کھڑا ہوگا۔ جس جس کا میں نے، میرے محبوب نے جس جس چیز سے روکا ہوگا اس سے رکا ہوگا، اور میرے یار کے اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کر جائے۔ مالک اگر کوئی ایسا بندہ کر جائے، تیرا دوست بن جائے، پھر انعام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، خوشخبری سنا دو اس کے دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ کیا خوشخبری ہے؟ رب فرماتا ہے ہم نے دونوں جہانوں میں اس کو کامیاب کر دیا، کامیاب کر دیا۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے جو اللہ اس کا رسول مالک کائنات قرآن میں واضح ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر سب کچھ واضح ہونے کے باوجود، سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بندہ راستہ بدل جائے، پھر بھی کہیں اور ایسی جگہ جا کھڑا ہو جہاں اس کو پتہ ہو یہاں دھوکہ ہے، جہاں اس کو پتہ ہے یہاں دو نمبری ہے، جہاں اس کو پتہ ہے یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے یہاں، تو پھر اس بندے کو علاج کرانا چاہیے نا، اس بندے کا قصور ہے۔ اب یہاں یہ بات تو نہیں ہے کہ مالک نے جیسے چاہا، مالک نے تو کھلا اعلان کر دیا اگر ہمارے ساتھ دوستی رکھو گے ہم کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں بھی تمہارا پرچہ بلند ہوگا، آخرت میں بھی تم غمگین نہیں۔ دوست ہوتا کیا ہے؟ جب دوستی ہو جائے تو پھر ٹائم بہت کم ہے، میں آپ کو بخاری شریف سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اچھا آپ بات توجہ سے سنیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بات سمجھ نہیں آتی اور مولوی صاحب نے جوش میں کہہ دیا ہوتا ہے، اب چونکہ ان کو بولنا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب بولے، آپ بولے نہیں، آپ پہلے بات کو سمجھیں۔ ہاں بات سمجھ آ جائے تو پھر خاموش رہنا بھی نہیں بنتا۔ جب بات سمجھ نہیں ہے آپ دہرا بھی سکتے ہیں، آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تو اس سے ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ جب آپ خاموش رہیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جو آپ کو بات سمجھ آ جائے تو پھر صرف مولوی کی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کا ذکر اور عبادت سمجھ کے لیے اور اللہ والوں کی شان کو دل میں جگہ دینے کے لیے اس وقت سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جی بخاری شریف، یہ میرے ہاتھ میں بخاری ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی بخاری ہے۔ دوست ہوتا کب ہے؟ یہ بخاری یہ پوری دنیا پہ پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا پہ انٹرنیشنل لیول پر، یہ کس کو چاہیے ہو، یہ اوریجنل بخاری ہے۔ اچھا جی بات کیا ہے؟ اس بخاری کا صفحہ نمبر 1111 ہے، حدیث نمبر 6040 ہے، باب کا نمبر 41 ہے۔ بات کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابی ہریرہ سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور کی زبان مبارک نے حرکت فرمائی اور غلاموں کو نوازنا چاہا۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، بات کو توجہ سے سنیے گا۔ میرے حضور ارشاد فرما رہے ہیں جب مالک کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ مالک کائنات ناد جبریل کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، جبرائیل میرے بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل تیرا رب فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، تو بھی محبت کر۔ فرماتے ہیں
فَيُحِبُّهُ جبریل، تو جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، پھر جبرائیل اہل السماء آسمان والوں کو آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے، ساتوں آسمان والے سنتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبرائیل آواز دے کر کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے مالک کائنات فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، آسمان والوں تم بھی محبت شروع کر دو. فیحبہ اہل السماء، فرماتے ہیں پھر اس بندے سے سارے آسمان والے محبت کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ ثم یوضع لہ القبول فی اہل الارض، حضور فرماتے ہیں پھر مالک کائنات اس بندے کی محبت کو زمین والوں کے دل میں رکھ دیتا ہے. پھر جو بھی مومن ہوتا ہے اس رب کے محبوب کے تذکرے شروع کر دیتا ہے، تذکرے کرتا ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مالک کائنات نے اپنے محبوب بندوں کی محبت ایمان والوں کے دل میں رکھ دیتا ہے. پھر دیکھو کہ زمانے والے جس غوث کا تذکرہ گلی گلی میں کر رہے ہوں، ان کی شانیں بیان کر رہے ہوں، جس داتا علی حجویری کی شانیں ہر بچے کی زبان پر جاری ہوں، تو پھر کہنا پڑے گا مصطفیٰ کا فرمان بھی سچ ہے، یہ بندہ رب کا ولی ہے، رب کا محبوب بنا ہوا. کیوں؟ ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت گھر کر گئی ہے. یہ توجہ ہے، بات سمجھ جتنی آئی ہے اتنی سبحان اللہ کا ہو. جی آگے چلیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بخاری صفحہ نمبر 1185 حدیث نمبر 6501، حدیث نمبر 6502 باب تواضع کے بارے میں بات کیا ہے. یہ کلام رب کا ہے، سنا رب کے یار رہے ہیں. اعلان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور سنا وہی رہے ہیں جس نے قرآن بھی سنایا ہے، جس نے اپنا فرمان بھی سنایا ہے، اور جس نے یہ بتایا ہے. جب کہنے والے نے کہا سارے نبی یہ کہتے رہے ہیں کہ رب واحد ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، بتاؤ وہ تو کہتے رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا آپ نے دیکھا ہے رب کو؟ تو انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے، وہی ہوتی رہی ہے. جب ان سے پوچھا گیا آپ نے دیکھا؟ مصطفیٰ نے فرمایا محمد نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا جلوہ، ان آنکھوں سے ان کا جلوہ دیکھا ہے. اور پھر مالک نے کتنا کرم کیا ہے، کتنے محبوب اعلیٰ ہیں، کتنی محبت ہے مالک کو اپنے محبوب سے. فرمایا من رعانی فقد رأی الحق، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھ محمد کو دیکھا گویا کہ اس نے حق کو دیکھ لیا، اس نے حق کو دیکھ لیا. فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے یار کی اطاعت کی، اور جس نے میرے یار کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں بات خالق کی ہے اور اس کا یار بتا رہا ہے. یہ بھی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے. بس یہ مجھے لگتا ہے یہ بات پوری ہو جائے گی، وقت بھی ہمارا پورا ہو جائے گا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کس نے ارشاد فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ قال،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو بندہ میرے ولی سے، میرے دوست سے، میرے محبوب سے، مجھ سے قربت رکھنے والے سے عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، فقط آذنتہ بالحرب۔ اور سن لو، اس کو لاوارث نہ سمجھنا، میں رب ہو کر اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ جو بندہ میرے ولی سے دشمنی کرے، عداوت کرے، دل میں بغض رکھے، قلم چلائے، زبان چلائے، فرماتے ہیں اعلان سن لو، وہ میرے محبوب سے عداوت نہیں کر رہا، میں رب اپنے محبوب کا دفاع کرتے ہوئے اس بندے سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ بتاؤ وہ بندہ کتنا بڑا بدبخت ہے جو رب کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے، اس کے محبوبوں کا دل دکھا کر رب کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں نہ گستاخ ولی بنایا ہے، نہ گستاخ صحابہ بنایا ہے، نہ گستاخ اہل بیت میں رکھا ہے، نہ گستاخ نبی میں رکھا ہے، ہمیں مالک نے اپنے محبوبوں سے محبت کرنے والوں کو رکھا ہے۔ آگے سنیے آگے بات کیا ہے جی، توجہ ہے جی آپ کی حدیث پاک، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ، رب فرماتا ہے کوئی میرا بندہ ایسی عبادت کر کے قربت حاصل نہیں کر سکتا جو ایسی عبادت زیادہ پسندیدہ ہو اس عبادت سے جس کو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے۔ یعنی کوئی بندہ فرائض کو چھوڑ کر فرض کفایہ ہو یا فرض عین ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، حقوق العباد ہو یا حقوق عباد اللہ میں، حقوق اللہ میں فرائض میں آتا ہو، میرے رب فرماتے ہیں اعلان ہے رب کا، کوئی بندہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی کثرت کر کے قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں جو فرض کی ادائیگی کرتا ہو پھر نوافل پڑھتا ہو، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کر کے مسلسل جب کثرت کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کیا بنا لیتا ہوں؟ محبوب بنا لیتا ہوں۔ مالک بس محبوب بنا لیا بات ختم؟ فرمایا نہیں، اگلی بات سنو، اگلی بات پوری سنو۔ مالک کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں کسی کو محبوب بنا لوں، جب میں کسی کو دنیا میں کوئی اپنے آپ کسی کو دوست بنا لے، یار وہ دوست کی کنڈ نہیں لگن دیندا، کسی موقع پر اپنے دوست کی عزت کم نہیں ہونے دیتا، اس کے مرتبے بڑھاتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، تو جو رب فرماتا ہے جس کو رب محبوب بنا لے پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ رب فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرنے لگ جاؤں، محبوب بنا لوں، پھر ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو پھر میں رب ہو کر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ ہم یہی بات تو کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ولی ڈائریکٹ سنتے ہیں، اللہ کے ولی اپنی طاقت سے سنتے ہیں، صحابہ اپنی طاقت سے سنتے ہیں، نبی اپنی طاقت سے سنتے ہیں۔ نانا، میرا رب تو بندہ مومن کے لیے فرما رہا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں میں اس کے کان ہوتا ہوں، کان بندے کے ہوتے ہیں، سماعت
کی طاقت میں رب کی ہوتی ہے۔ فرمایا بندہ پھر پاکستان سے بیٹھ کر اللہ کا محبوب سمجھ کر غوث اعظم کو آواز لگائے تو بندہ میرا ہے، محبوب میرا ہے، میں سنواتا ہوں، میں سنواتا ہوں، میں سنواتا ہوں۔ آگے فرمایا دوسرا کیا؟ فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے نا تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہمارا نظریہ الحمدللہ، ہم یہاں کر رہے ہیں میلاد، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، اور یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے۔ بخاری کی حدیث عام مومن کے لیے، ولی کے لیے ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے مسجد صالح شاہ میں مصطفیٰ کا ذکر فرمان سن کے ہم جھوم رہے ہیں، مدینے والے دیکھ رہے ہیں، مدینے والے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اگلا عقیدہ سنیے، اگلی بات سنیے، حدیث کا اگلا حصہ پھر کیا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں رب کا ارشاد ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جو میرا محبوب ہوتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پکڑتا ہے، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، ہو بندہ رب کا محبوب۔ رب فرماتا ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے، بتاؤ جب طاقت خدا کی ہو تو پھر وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ تخت بھی اٹھا سکتا ہے اگر وہ ولی ہو جناب سلیمان کا، رب سے محبت کرتا ہو، رب کے نبی پر ایمان لایا ہو۔ یار حضرت سلیمان اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں لیکن مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، معراج میں پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نبی کے امتی کی یہ شان ہے۔ ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی کی امت نبی کی امتوں کی سردار ہے۔ جب ان کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کے امت کے ابو حنیفہ کی کیا شان ہوگی، مصطفیٰ کے امت کے احمد بن حنبل کی کیا شان ہوگی، مصطفیٰ کے امت کے شافعی مالک کی کیا شان ہوگی، مصطفیٰ کے امت کے حضرت غوث اعظم کا کیا مقام ہے۔ ہو میں بات پوری کر دوں، ٹائم بہت قریب ہو گیا ہے جی، توجہ ہے گی آپ کی؟ اچھا جس چیز کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ، جو ابھی دیر سے آئے اس کو تو ظاہر بات ہے سمجھ نہیں آئی ہوگی، وہ آرام سے محبت سے جی، محبت سے جی آگے چلیے۔ فرمایا کہ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، رب فرماتا ہے جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، کیا کہنے ہو، جب بندہ رب کا محبوب ہو، بندہ جب رب کا محبوب بن جاتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ جب معجزات بتائے جاتے ہیں کہ سرکار فلاں کے گھر میں تشریف لائے تو بہت سارے لوگ جو انٹرنیٹ سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی ہو گئے۔ وہی نبی فرما رہے ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب بندہ محبوب بن جائے عام، اوے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہو وہ رب سے محبت کرنے لگ جائے، اس کی تو یہ شان ہے چلتا پاکستان میں داتا ہے، طاقت خدا کی ہو جاتی ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہو جاتی ہے، ذرا بتاؤ گنبد خضرا کے بقی کا مقام کیا ہوگا، حضور کی شان اور عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ آگے چلیں، فرمایا کہ پھر ہوتا کیا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، کون بندہ؟ محبوب، سنتا وہ سب کی ہے،
لیکن جو سب سے زیادہ مانتا ہے وہ اپنے محبوب کی مانتا ہے۔ جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو میں اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں، میں اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ حدیث میں روایت میں آیا ہے کہ اگر میرا درویش، میرا بندہ، میرا محبوب اگر اس بات پہ قسم کھا لے، آگے اس کے پہاڑ ہو اور وہ کہے کہ اس پہاڑ کو ہٹ جانا چاہیے، پھر میں اپنے یار کی وہ بات پوری کر کے پہاڑ کو ہٹا دیتا ہوں، پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ باب شے کوئی نہیں، رب فرماتا ہے اگر وہ کسی بات پہ اٹک جائے تو ہم پہاڑوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بابے کی طاقت پوچھنی ہو تو کسی وہابی سے یا کسی جس کو اپنے بابا کا پتہ نہ ہو اس سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو، یا قرآن سے پوچھو، یا رب کے فرمان سے پوچھو، یا مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بابے تو قرآن میں آئے ہیں، بابے تو نبی کے فرمان میں آئے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ اپنے ایسے غلاموں پہ ناز فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہگار ہوں گے لوگ، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا میری امت ہوگی، اس میں غوث اعظم جیسے بھی تو ہوں گے، اس میں امام اعظم جیسے بھی تو ہوں گے، شیخ مجدد الفسانی جیسے بھی تو ہوں گے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت ورگے جو جمال بھی تو ہوا کرے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعَذَّنَّهُ، اور جس سے میرا بندہ وہ محبوب پناہ چاہتا ہے میں ضرور اس کو محفوظ کر دیتا ہوں۔ آگے فرمایا مختصر میں، اگر بات کی حدیث کو تشریح میں لے جاؤں تو ٹائم بہت ہو جائے گا جی، سنیے۔ پھر فرماتا ہے مجھے کسی بھی کام پر یہ فرما رہا ہے وما ترددت عن شيء انا فاعله، رب فرماتا ہے میں جتنے بھی کام کرتا ہوں، میں مالک ہوں، کسی بھی کام کرنے پہ مجھے تردد نہیں ہوتا۔ ہاں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے جب میرا کوئی محبوب بندہ، میرا محبوب بندہ میں اسے موت دینا چاہتا ہوں، فرشتہ بھیجتا ہوں، وہ اس کو ناپسند ہوتی ہے، کیوں؟ وہ دنیا پر رہنا چاہتا ہے، اور کیونکہ مالک کی شانیں دیکھ چکا ہوتا ہے، مالک کی نعمتیں دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ اسی میں گم ہوتا ہے، وہ رہنا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے پاس بلا کر اس کی شان اور بلند کرنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میرے بندے کو یہ بات جو ہے